بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اور ایک اور بات ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھا کریں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سلامتی والی زندگی عطا کرے۔ آج ہماری صبح کا آغاز جو ہے وہ چائے سے ہے، اور آج نہیں بلکہ یہ ڈیلی کا کام ہے۔ ڈیلی چائے ایک کپ میں بھی پیتی ہوں، اور بھابھی بھائی لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی پیتے ہیں، اور دودھ والی چائے وہ لوگ پیتے ہیں، تو میں بھی دودھ والی انہی کے ساتھ ہی بنا بھی رہے ہیں ہم لوگ، بھابھی اور میں، اور پھر ہم نے پی بھی ہے، بھائی بھی پیتے ہیں۔ بھائی ٹی بیگ والی یعنی خشک دودھ والی چائے نہیں پیتے۔ تو وہاں پر گاؤں میں چونکہ وہ لوگ رہتے ہیں، وہاں ان کے اپنی بھینسیں گائیں ہیں، پورا ایک باڑا ہے، تو خالص دودھ وہاں تو ملتا ہے۔ تو دودھ والی چائے کی جس کو عادت ہے تو وہ ظاہر ہے وہ پھر خشک دودھ والی پسند بھی نہیں کرتا، اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو کسی نہ کسی طریقے سے دودھ والی چائے کے ساتھ دودھ تو آ ہی جاتا ہے ہمارے پاس، تو ہمیں دودھ کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو ہمارے جسم کو یعنی دودھ کی اور خالص چیزوں کی ضرورت ہے، اور آج کل کے دور میں خالص چیزوں کا ملنا تو مشکل ہے، یعنی ناممکن تو میں نہیں کہہ سکتی، مشکل ضرور ہے۔ ہر چیز کو آپ دیکھیں کہ خالص نہیں ہوتی۔ اگر ہم چینی کو دیکھیں، چینی تو ویسے بھی آپ دیکھیں وائٹ پوائزن اس کو کہتے ہیں، وائٹ شوگر کو وائٹ پوائزن، اور اس کے علاوہ گڑ ہوتا ہے۔ تو گڑ جو ہے نا، آج کل میں نے یہ دیکھا ہے کہ گڑ بھی خالص نہیں ہوتا۔ اگر ہم کسی اسٹور سے لے آئیں تو پھر تو کہتے ہیں نا کہ اسٹور سے چلیں، اسٹور والوں نے تو کہیں سے منڈی سے یا کہیں سے لیا ہوگا، لیکن راستے میں بھی یہ جہاں پر گڑ بنا رہے ہوتے ہیں، راستے میں ہم گزرتے ہیں نا، تو وہاں بھی خالص نہیں ہوتا، وہاں سے بھی لے کر آتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے۔ اب یہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں سارے بچے اکٹھے، تو انہیں نہیں معلوم کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں۔ اتنا یہاں پہ تو پورا جنگل ہے، اس میں سارے اینیملز ہیں۔ یہ کیا ہے زارا آپ کا؟ ابھی اما ڈر جائے گی، یہ بھی اب کوئی کیا لکھا ہوا ہے؟ لائن لکھا ہے، لائن۔ لائن بھی ہے، اور کیا ہے؟ اور کون ہے؟ کون کون سے؟ ٹائیگر، چیتا، لائن، ڈاگ، لائن اینڈ پولی بیئر اینڈ پانڈا اینڈ ٹائیگر۔ اوہ اچھا، یہ بلیک بلیک کیا ہے؟ کیا؟ بلیک بلیک، دیٹ بائی مکی ماؤس۔ اوہ اچھا۔ یہ کاؤ سیل بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں، کیا کرو گی سیلز کو؟ کھانا ہے ان کا۔ اچھا، ان کا جانوروں کا کھانا ہے، ٹھیک۔ تو آج ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد ہم لوگ باہر جا رہے ہیں، تو کچھ شاپنگ کرنی تھی، بھابھی نے کچھ کپڑے وغیرہ لینے تھے گھر کے لیے، بچوں کے لیے، تو ہم لوگ ڈیفینس کی طرف جا رہے ہیں، فیز 3 فیز 4۔ تو وہاں پر کوئی بیچ ٹری اور اس طرح کی کھاڑی وغیرہ کی سیل بھی تھی، لیکن زیادہ نہیں تھی، بس بیچ ٹری پر تھی، 30% آف تھا کچھ۔ تو اس کے علاوہ بھی باقی کافی سٹور اکٹھے تھے، تو گل احمد کا بھی کھاڑی اور اسی ٹائپ کے اور بھی۔ تو پھر ہم لوگ بھابھی، میں اور شان سے ہم لوگ جا رہے ہیں۔ میں نے سبق بھی سن لیا تھا، 12 بجے تک میں نے سبق سنا، پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلیں میں بھی چلتی ہوں، آؤٹنگ ہو جائے گی۔ تو ہم لوگ بیریا ٹاؤن سے نکل رہے ہیں، ابھی ہم پیٹرول پمپ پہ پہلے جا رہے ہیں، پیٹرول پمپ والی روڈ سے ہی ہم پھر رنگ روڈ کی طرف جاتے ہیں۔ تو پہلے پیٹرول ڈلوایا، اور اس کے بعد پھر وہیں پیٹرول پمپ سے شاپ تھی، وہاں سے کچھ کھانے پینے کو لیا، جوس وغیرہ، پانی، جوس اور چپس وغیرہ، ہر ایک کی اپنی پسند کے تھے۔ تو بھابھی کے لیے بھی میں نے لیا، اپنے لیے بھی شان سے نے کہا میں نے نہیں کھانا، آج کل وہ ڈائٹنگ پہ ہیں تو زیادہ چیزیں وہ نہیں یوز کرتی پانی کے علاوہ۔ تو اس کے بعد رنگ روڈ سے ہوتے ہوئے ہم فیز 4 اور فیز 3 کے درمیان میں یہ شاپس ہیں، جو برانڈڈ شاپس ہیں، جیسے گل احمد، کھاڑی، سایہ اور بیچ ٹری اور اسی ٹائپ کی بہت ساری شاپس اکٹھے ہیں۔
تو وہیں پر پھر ہم لوگ پہنچے اور وہاں سے بھابھی نے پسند کیے کچھ سوٹ، اور بھابھی کے علاوہ پھر میں نے بھی 2 سوٹ لیے. میں نے ایک فاطمہ کے لیے، ایک مریم کے لیے پسند کیا، اور مجھے جو اچھا لگا وہ میں لے آئی. میں نے کہا ہو سکتا ہے بچیوں کو پسند آئے، آپ کو بھی دکھاؤں گی گھر آ کے نا. تو یہ تو ہمارا تھا کہ چلیں آج ہم باہر جاتے ہیں. تو میں پھر کبھی کبھی مجھے ٹائم ملتا ہے ایسے باہر جانے کا نا، تو چھٹی والے دن بھی میں ریسٹ کرنا ہی پسند کرتی ہوں، یا گھر کے کسی کام، یعنی وہ ایسا کام جو مہینے بعد ہوتا ہے، جیسے فریج صاف کرنا، کچن میں صفائی کوئی کر لینا، اس ٹائپ کے کام چھٹی والے دن ہوتے ہیں. پھر تو آرام بھی، تھوڑی دیر آرام بھی ہوتا ہے، پھر باقی یہ کام ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہماری ظاہر ہے ہمارا ہی کام ہے، ہم نہیں کرنے ہیں. تو اس کے علاوہ جو چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جو ہمارے لیے خاص ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کا، اپنی صحت کا خیال رکھیں، جو میں ہر اپنے ولاگ میں کہتی ہوں. تو اس کے لیے کچھ چیزیں، جیسے گرمیاں ہیں نا، تو گرمیوں میں اب اسٹور پہ گئی ہوں تو میں نے یہاں سے جوس، پانی وغیرہ لیا، کیونکہ یہ ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ہمیں پیاس فیل نہ ہو رہی ہو، کہ ہمیں پیاس نہیں لگ رہی، لیکن ہمیں اگر فیل نہ بھی ہو نا گرمیوں کے موسم میں، تبھی بھی ہمیں پانی پی لینا چاہیے. یعنی پیاس لگنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پانی پیتے رہنا چاہیے. اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ جو ہے نا، وہ اپنی طرز زندگی کو بہتر بنانے کا. تو وہ کیا ہے کہ، اور یہ بہتر بھی بنانا ہے، دوسرا یہ کہ ہم نے یہ عادات اپنانی ہے. تو پہلی عادت کیا ہے کہ پانی پیتے رہنا چاہیے، پیاس لگنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. تو دوسری عادت یہ ہمیں اپنانی چاہیے کہ تھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کہ جب بہت زیادہ تھکن ہو جائے گی پھر ہم آرام کریں گے، پھر ہم ریسٹ کریں گے، بلکہ تھکن کا انتظار کیے بغیر ریسٹ کرنا چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو، اپنی کمر کو سیدھا کر لیا کریں. سارا دن گھر میں کام کرتے، چلتے پھرتے، کبھی کچن میں آ رہی ہیں خواتین، کبھی کچن سے باہر جا رہی ہیں، تو سارا دن ایسے ہی گزرتا ہے کام کاج کرتے ہوئے. تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی کمر کو سیدھا کر لیں. اور دوسرا یہ کہ اگر دوپہر کا کھانا کھا لیا اور ٹائم ہے آپ کے پاس، تھوڑی دیر کے لیے کیلولا کر لیا کریں. یعنی تھوڑی دیر کے لیے آپ لیٹ جائیں، چاہے 10 منٹ 15 منٹ کے لیے آپ کی آنکھ لگ جائے، آنکھ نہ بھی لگے کوئی بات نہیں، آپ بستر پر تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہو کر لیٹ جائیں. اس طرح آپ کی صحت بہتر ہوگی، یہ آپ کی عادت ہوگی. یعنی آپ اپنی عادت اپنا لیں ایک، یہ بھی چاہے 10 منٹ 15 منٹ کے لیے. اور تیسری چیز ہے کہ بیمار ہونے کا انتظار کیے بغیر وقت پر طبی معائنہ کرائیں اپنا، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت آ جائے، ضرورت پڑ جائے اور جانا پڑے یا لے جانا پڑے گھر والوں کو. تو گھر والوں کو زحمت دیے بغیر ہمیں خود اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اور وقت پر اپنا معائنہ کرا لینا چاہیے. اس کے لیے ہے کہ آپ 3 مہینے کا وقت لے لیں، 6 مہینے کا لے لیں. 6 مہینے بعد آپ، یا 4 مہینے بعد، جس قدر آپ کے لیے ایزی ہے، اپنے ٹیسٹ کرائیں پراپر اور اپنا معائنہ کرائیں. ایک ڈاکٹر آپ کا ہونا چاہیے جو فیملی ڈاکٹر ہو. تو ہمارے پاکستان میں تو خیر اس طرح کی سہولت ہے ہی نہیں نا، اور نہ ہی اتنی فیس افورڈ کرنے کی ہر ایک میں طاقت ہوتی ہے. لیکن ضرورت ہمیں ہوتی ہے اس چیز کی نا. جو ہماری عمر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ ضرورت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہ 3 پوائنٹس جو میں نے آپ کو دیے ہیں. چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ چوتھا پوائنٹ بڑا اہم ہے اگر ہم دیکھیں تو، وہ یہ ہے کہ معجزے کا انتظار نہ کریں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں. اللہ پر بھروسہ رکھا کریں. ہم لوگ نا معجزے کے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ معجزہ کوئی ہوگا اور اچانک دولت ہمارے پاس آ جائے گی، ہم امیر ہو جائیں گے، تو کہیں سے کوئی چھپر پھٹے گا اور بہت کچھ آ جائے گا ہمارے پاس. بلکہ اس کی بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں. اللہ تعالیٰ کبھی کسی بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اور کبھی بھی جو برا وقت ہے ہمیشہ نہیں رہتا انسان کے ساتھ نا. تو اگر برا وقت کبھی آیا بھی ہے تو اچھا وقت بھی تو آئے گا نا. اور 5واں پوائنٹ ہے کہ خود پر یقین نہ کھوئیں. خود پر یقین بھی رکھا کریں نا، اپنی ذات پر یقین ہونا چاہیے. میں یہ کام کر سکتی ہوں، میں یہ کام کروں گی.
میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کو میں پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ تو خواب بھی دیکھا کریں، کھلی آنکھوں سے خواب دیکھا کریں، بند آنکھوں سے نہیں بلکہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھا کریں، اور ان کو پورا کرتے ہوئے بھی انشاءاللہ ضرور آپ دیکھیں گے کہ یہ پورے ہو رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یعنی جب آپ محنت کریں گے، اپنے اوپر یقین ہوگا آپ کو، تو آپ کے خواب بھی پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ اب ہم شاپ پہ آئے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ بیچ ٹری کی جو شاپ تھی، یہاں سے میں نے دیکھیں یہ 2 سوٹ پسند کیے ہیں فاطمہ مریم کے لیے، تو یہ انشاءاللہ ان کو بھی پسند آئیں گے، بھابھی کو بھی بہت پسند آئے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ اچھے ہیں۔ تو یہاں سے ہم خریداری کر کے پھر ان کا گراؤنڈ فلور پہ تھا، فرسٹ فلور پہ ان کا یعنی سٹور تھا، اور گراؤنڈ پہ یہاں پر ہم نے پیمنٹ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نا ویڈیو یہاں الاؤڈ نہیں ہے، تو آپ ویڈیو نہ بنائیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ہی ایسے ہوتا ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں، جس سٹور پہ جائیں، کسی مال پہ جائیں گراسری کے لیے بھی، تو بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ بنائیں۔ تو کینیڈا امریکہ میں تو بناتے ہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کینیڈا امریکہ میں تو اجازت ہے، لیکن یہاں پر یہ پاکستان ہے، یہاں پر پرمیشن نہیں ہمیں دیتے نا، کیونکہ لوگ نا پھر شکایات کرتے ہیں دیکھ کر نا، اس میں سے پوائنٹس ڈھونڈتے ہیں، نیگیٹو پوائنٹس۔ تو یہ بھی ہمارے ملک کا المیہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مثبت سوچ ہونی چاہیے ہماری، نیگیٹو سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسی ہماری سوچ ہوگی نا ویسے ہمارا رویہ ہوگا۔ تو یہ تو تھی ہماری ویڈیو بھی اور ہماری شاپنگ بھی، جو اب میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہے۔ تو زیادہ میں نے چونکہ شاپنگ نہیں کی، بھابھی لوگوں نے کی۔ تو اب ہم واپس آ رہے ہیں یہاں سے، بیریا ٹاؤن واپس آ گئے ہیں کلاک چوک سے، پھر یہاں گرینڈ ماسک، یہاں سے پھر ہم اپنے گھر کی طرف آئے ہیں، اور اب رات کا کھانا جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے۔ رات کو چکن تھا اور چکن کے ساتھ رائس تھے، تو ساتھ میں نے یہ کباب فرائی کیے، سیخ کباب۔ یہ 1 دن پہلے میں لائی تھی، پچھلی ویڈیو میں نے ویڈیو بنائی ہے، یعنی وہاں پر جو ولاگ تھا پچھلا نا، اس میں اذان کے ساتھ جب گئی ہوئی ہوں تو سٹور سے میں یہ لے آئی تھی کہ کبھی تھوڑے سے ہیں تو کبھی فرائی کر کے ہم چائے کے ساتھ بھی ہم کھا سکتے ہیں اور کھانے کے ساتھ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں۔ تو بڑا اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کھانوں میں برکت پیدا فرمائے، ہمارے رزق میں برکتیں پیدا فرمائے۔ تو میرے ہسبینڈ نے نا رس ملائی کا آرڈر کر دیا تھا، کھانا جب ہم کھا رہے تھے، مجھے بھی نہیں بتایا تھا۔ تو رس ملائی کے ساتھ سوئیوں والی کھیر بھی تھی، تو ٹھنڈی ٹھنڈی تھی، ہم سب نے کھائی، بہت مزہ آیا اس کو کھا کر، بہت ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ تو یہاں پہ 1-2 باتیں یعنی میں آپ سے کرنا چاہوں گی جو ہماری زندگی کے روزمرہ کے کاموں کے لیے ضروری ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جیسے آج کل ہم کریلے کھاتے ہیں، تو کریلے کی کڑواہٹ کو دور کرنے کے لیے کریلے کو کاٹ کر، یعنی اس کا چھلکا تو ہم اتارتے ہیں، چھلکے کو اتار کے ہم الگ رکھ لیں، اسے پھینکنا بھی نہیں ہے، اور کریلے کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے ان کو نمک لگا کے اگر ہم رکھ لیں، اور بعد میں یعنی جیسے میں بتاتی ہوں کہ 1 دن پہلے میں کر دیتی ہوں، پھر فریج میں رکھ دیتی ہوں، اگلے دن میں بناتی ہوں، فرائی کرتی ہوں، تو بہت مزے کے بنتے ہیں، کڑواہٹ ان کی دور ہو جاتی ہے اس طرح۔ اور کریلے کے جو چھلکے ہوتے ہیں ان کو بھی اسی طرح آپ نمک لگا کر رکھ لیں، اور پھر کچھ دیر بعد اس کو اچھی طرح نچوڑ لیں، ان کو اچھی طرح نچوڑ کر تیل میں تل کر سالن کی طرح بغیر گوشت کے بھی اگر تل کر کھائیں تو بہت مزے کے بنتے ہیں، اور کریلے کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں، خون بھی صاف ہوتا ہے، اور کریلے کا رس پینے سے پتھری صاف ہوتی ہے پیٹ میں، یعنی جہاں بھی پتھری ہو، گردے میں ہو، کہیں اور اسی طرح جن کے چہرے پر کیل مہاسے ہوتے ہیں ان کو کریلے ضرور کھانا چاہیے، کیونکہ اس طرح خون صاف ہوتا ہے اور جلد بھی شفاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شلجم ہوتا ہے، شلجم کی کڑواہٹ بھی ہوتی ہے، تو کچھ لوگ نا اس میں تھوڑا سا گڑ یا تھوڑی سی چینی پکاتے ہوئے ڈالتے ہیں، تو بعض اوقات لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ تو اسی طرح شلجم کاٹ کے تو اس کو بھی اگر نمک لگا کے تھوڑی دیر رکھ لیں پانی میں، پھر اس کے بعد نچوڑ کر پھر ہم ان کو پکائیں تو بہت وہ بھی میٹھے ہوں گے،
اور اسی طرح شلجم کو پتوں سمیت جب پکاتے ہیں تو قبض کا مرض جو ہے نا وہ دور ہو جاتا ہے، اور جن لوگوں کو پیشاب رک رک کر آتا ہے تو وہ بھی ہفتہ بھر اگر شلجم کھائیں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح ٹنڈے جو ہیں وہ کھانے سے بھی ہاتھ پاؤں کی جلن، پیشاب کی جلن کی شکایت جو ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ خشک کھانسی کی شکایت ہو تو بھی ٹنڈے کی بھجیا یا سالن کو کثرت سے استعمال کریں گے تو یہ بھی شکایت ان کی دور ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو آج کی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کر دیا کریں۔ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو کو بھی پورا دیکھا کریں۔ اللہ